نیکسٹ جو ٹول ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ برش اور پینسل ٹول ہے. عام طور پہ برش اور پینسل ٹول کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, دونوں ہی جو ہے وہ کیلیگرافک یا فری ہینڈ ڈرائنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن برش کے اندر ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مزید نئے برشز جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو یوز کرنے کا پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے نئے برشز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. برشز کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنی جتنی بھی امیجز ہیں اس کے بیک گراؤنڈس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. اس کو ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے میں فائل میں جا کر ایک نیو بلینک پیج اوپن کرتا ہوں اور اس پیج پر میں موجود برشز کی مدد لیتے ہوئے اور پینسل کی مدد لیتے ہوئے کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت میں نے جو پینسل لی ہے اس کا ڈائمیٹر بہت زیادہ بڑا ہے, تو میں اکارڈنگ مائی ریکوائرمنٹ میں ڈائمیٹر کو اپنے حساب سے سیٹ کرتا ہوں. کلر جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ کلر میں اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈرا کرتا ہوں. برشز میں عام طور پہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک بہت ہی وسیع رینج جو ہے وہ اویلیبل ہے اور ان کی مدد لیتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں ڈرا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر ایک گراس کا جو ہے وہ برش اویلیبل ہے, تو میں نے گراس کو سلیکٹ کیا. گراس کے کلر کو میں نے گرین اور اس کے بیک گراؤنڈ کو لائٹ گرین سلیکٹ کیا. ایک نیو لیئر پہ میں ڈفرینٹ گراس جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر ڈرا کر سکتا ہوں اور سارٹ آف جو ہے وہ پورا ایک لائک گارڈن کا لے آؤٹ اور پارک کا لے آؤٹ جو ہے وہ میں ایزیلی یہاں پر ڈیفائن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر مجھے اوپر کی طرف کچھ لیوز وغیرہ بنانے ہیں تو انہی برش میں میں جا رہا ہوں اور برش میں سے میں کچھ لائک اسٹار چوز کر لیتا ہوں. اسٹار کے کلرز کو میں اپنے حساب سے صحیح کر لیتا ہوں, لائک بلو لے لیتا ہوں اور اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو میں وائٹ کر دیتا ہوں. اسٹار کی ڈائمیٹر سائز کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور جہاں ہمیں کچھ اسٹارز کی نیڈ ہے وہاں ہم انہیں ڈرا کر لیتے ہیں. اسٹارز کو ڈرا کرنے کے بعد اب مجھے یہاں لائک کچھ لیوز کی ضرورت ہے, تو میں نے لیو سلیکٹ کیے. لیو کے کلرز لائک میں یلو کی طرف لے لیتا ہوں اور اسے ڈرا کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں کچھ لیوز میرے پاس جو ہے وہ ایگزیکٹلی ڈرا ہو رہے ہیں. تو بیسکلی ان برشز کی مدد لے کر آپ اپنے کام کو مزید اٹریکٹیو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں, جو کہ اچھا پریزنٹیبل بن جاتا ہے. جب کسی کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ کافی ہی اچھے جو ہے وہ لک ہمیں دیتے ہیں. ان برشز کو آپ لوڈ بھی کر سکتے ہیں. برشز کو لوڈ کرنے کے لیے آپ اس کی ایرو پہ کلک کرتے ہیں. یہاں پر برشز میں پہلے ہم ریسیٹ برش کر لیتے ہیں. ریسیٹ برش کرنے سے جو اس کے اوریجنل برشز ہیں فوٹو شاپ کے وہ سارے ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں. ڈفرینٹ کیٹیگرائز کیے ہوئے ہیں برشز کو, لائک اگر میں ایسوسیٹ برش لینا چاہتا ہوں تو یہ سمپل میرے پاس اسی کیٹیگری کے برش آ رہے ہیں. اگر میں کیلیگرافک برش لینا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں سمپل کیلیگرافک برشز آ رہے ہیں. اور اگر میں ڈراپ شیڈو برش لینا چاہ رہا ہوں تو یہ اس سے ریلیٹ برشز آ رہے ہیں. یعنی یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. آپ ان میں سے جس بھی کیٹیگری میں جانا چاہیں اس کیٹیگری کے برشز کو آپ یہاں پر اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انہی برشز میں ریسیٹ برشز پہ کلک کرتے ہیں تو جو فوٹو شاپ کے اوریجنل برشز تھے وہ سارے برشز آپ کے پاس آ گئے. اس وقت میں بالکل لاسٹ برش پہ کھڑا ہوا ہوں اور میں نئے برشز کو لوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو برشز کو لوڈ کرنے کے لیے بھی ہم اسی ایرو کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر لوڈ برشز پر کلک کرتے ہیں. میرے پاس ڈیسک ٹاپ پہ کچھ برشز آلریڈی انسٹال ہے تو میں نے اسے سلیکٹ کیا اور اوکے کیا. یہ برشز جو ہے وہ بیسکلی آفس انوائرمنٹ کے یوز ہونے والے برشز ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی جیم کلپ ڈرا کرنی ہے تو میں ان برشز میں سے لائک یہ جیم کلپ سلیکٹ کرتا ہوں اور ڈراپ کرتا ہوں. یہ دیکھیں جیم کلپ ڈراپ ہو گئی. اگر میں جیم کلپ کے اینگل کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اینگل کو چینج کر سکتا ہوں. اسی طرح سے یہاں پر آفس میں یوز ہونے والی دوسری اسٹیشنری لائک پن اویلیبل ہے. اب میں اس کے کلر کو بھی اپنے حساب سے جو ہے وہ چینج کر سکتا ہوں اور اس کی سائز کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں برش جو ہے وہ آفس کلپ کے طریقے سے یوز ہو رہا ہے. تو یہ سارے برشز جو ہے وہ عام طور پہ ہم لوگ انسٹال کر سکتے ہیں
اور اس سے اپنے ڈاکیومنٹ کو مزید اٹریکٹیو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب یہ برشز جو ہے وہ ملیں گے کہاں سے؟ آپ نیٹ پر جا کر بیسکلی سرچنگ کریں فری فوٹوشاپ 7 برشز. آپ کے پاس نمبر آف ویب سائٹس آئیں گی جو کہ فوٹوشاپ 7 کے برشز ڈاؤن لوڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی. لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ چونکہ ان ویب سائٹس میں بہت سارے ایسے برشز بھی آپ کو ملیں گے جو کہ ہائر ورژن سپورٹڈ ہوں گے لائک CS2 3 ایکسٹینڈیڈ یا CS4. تو وہ برشز جو ہے وہ 7 پہ نہیں چلیں گے چونکہ 7 جو ہے وہ سب سے لو ورژن سافٹ ویئر ہے. تو اس سافٹ ویئر پر عام طور پر ہمارے ایڈوانس ورژنس کے برشز جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ اگر آپ کر بھی لیں گے تو وہ لوڈ نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ کہ ڈاؤن لوڈ ہونے سے پہلے آپ یہ میک شیور کر لیں کہ آپ جو برش ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی فوٹوشاپ 7 کے لیے سپورٹڈ ہے یا نہیں. میں نے یہاں پر ایک ویب سائٹ جو ہے وہ سلیکٹ کی اور یہاں پر دیکھیں ڈفرنٹ سیمپلس ہی بتا رہے ہیں کہ کیلیگرافک کے لیے اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں پیپر ٹیکسچرز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ برش اسٹائلس آپ لے سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑی رینج دیکھیں اویلیبل ہے, ڈفرنٹ پیجز اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں سے جو بھی برش آپ کو ٹھیک لگتا ہے لائک مجھے یہ برش ٹھیک لگتا ہے اور یہ برش جو ہے وہ دیکھیں فوٹوشاپ 7 CS CS2 3 اور 4 سب کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں نے ڈاؤن لوڈ فوٹوشاپ برشز پہ جا کر جسٹ کلک کیا, کہتا ہے کہ اس برش کو میں سیو کر لوں. ہم کہہ رہے ہیں جی ہاں سیو کریں. یہ دیکھیں فوٹوشاپ کے یہ برشز سیو ہو گئے. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. لائک میں اس کو ٹیمپرری طور پر یہاں سے موو کر کے ڈیسک ٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں ٹیمپرری طور پر. اور اب میں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اپنے پاس لوڈ کرنے کے لیے میں پراپرٹی میں جا رہا ہوں. یہاں سے لوڈ برشز, یہ میرے پاس برشز آ رہے ہیں. اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں نیو ایک پوری رینج برشز کی میں نے اپنے پاس لوڈ کر لی ہے. یہ دیکھیں اور یہ سارے پیٹرنس اور کیلیگرافک پرپس میں یوز ہونے والے نئے برشز میں نے ڈاؤن لوڈ کیے. تو برشز عام طور پہ کسی بھی ویب سائٹ کے یا بینر کے یا آپ کے ٹائٹل پیج کے بیک گراؤنڈ میں یوز ہونے والے بہت امپورٹنٹ ٹولز ہوتے ہیں.